السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 85 سے. توبۃ الغامدیہ. جاءت امرأة من غامد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ طہرنی، فقال ویحک ارجعی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ. فقالت اراک تريد ان ترددنی کما رددت معاذ بن مالک. قال وما ذاک؟ قالت انها حبلى من الزنا. فقال اانت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تدعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الانصار حتى ودعت. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد ودعت الغامدية. فقال اذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. وفي رواية فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتندح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وفي رواية لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. رواہ مسلم. غامدیہ کی توبہ. غامد قبیلہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، جاؤ اللہ سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو. تو اس نے کہا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے یوں واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو لوٹایا. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ زنا سے حاملہ ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا چلی جاؤ یہاں تک کہ وضع حمل کر لو. کہا تو ایک انصاری آدمی نے اس کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو فرمایا غامدیہ نے بچہ جنم دے دیا. پھر فرمایا تب تو ہم اس کو رجم نہیں کریں گے، ہم اس کے بچے کو چھوٹا چھوڑ دیں، کوئی ایسا نہ ہو جو اس کو دودھ پلا سکے. تو انصار کا ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی اس کا دودھ پلانا میرے ذمہ ہے. تو آپ نے اس کو رجم کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید ایک پتھر اٹھا کر لائے، پھر اس کے سر پر مارا، خون کے چھینٹے خالد کے چہرے پر پڑے تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس کو برا بھلا کہنا سن لیا تو فرمایا رک جاؤ اے خالد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم جاری کیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے. کیا تم نے اس سے اچھی توبہ کہیں پائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان کی قربانی دے دی. لفظی ترجمہ توبۃ الغامدیہ. غامدیہ کی توبہ. جاءت آئی امرأۃ ایک عورت من غامد غامد قبیلہ سے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی مجھے پاک کر دیجئے. فقال تو آپ نے فرمایا ویحکی تیرا برا ہو یا افسوس تجھ پر، ارجعی واپس جاؤ، فاستغفر اللہ بس بخشش مانگو اللہ سے، وتوبی الیہ اور توبہ کرو اس کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ
یہ کیسا ایمان ہے جو انسان کے اندر ایک ایسی بے چینی پیدا کر دیتا ہے کہ گناہ ایک بہت بڑا بوجھ لگتا ہے اور انسان ہر قیمت پر اس گناہ کے بوجھ سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ تربیت، یہ ہے وہ تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی کہ جس کے بعد وہ اپنے محاسب خود بن گئے، خود اپنا محاسبہ کرنے والے بن گئے، خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنے والے بن گئے. کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر آج دنیا میں سزا سے بچ بھی گئے تو کل کیسے بچیں گے. ہمیں تو کل کا وہ یقین نہیں ہے نا، اس لیے ہم غلط کام کر کے اعتراف کرنے کے بجائے جھوٹ بول کر اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. یعنی ایک گناہ تو ہوتا ہی ہے، جھوٹ بول کر اس گناہ کو اور زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر گناہ جو ہے اس کے اشتہار لوگوں میں دیتا پھرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت پیش آئے اعتراف کی وہاں اعتراف کرے، جہاں کوئی غلطی کی ہو وہاں سوری کر لے، بہادری کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرے اور اس میں دیر نہ لگائے. کیونکہ اصل مشکل یہ ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ پاتا کہ I was wrong، میں غلط تھا، اپنی غلطی نہیں ماننا چاہتا. اور یہ شیطانی رویہ ہے. شیطان نے بھی غلطی نہیں مانی تھی، اسی لیے وہ مشکل میں پڑ گیا. غلطی ہونا تو یہ تو ہیومن، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہوگی، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو چھپانے کے لیے غلطی پر غلطی کرتے چلے جانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے غلطی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے اور اس کی سزا بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. فقال، تو فرمایا، ویحکی، یہ ایک کلمہ ہے جس میں پیار بھری ڈانٹ ہوتی ہے. ارجعی، واپس جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے. یعنی آپ نہیں جاننا چاہتے تھے اس کا گناہ یا نہیں سزا دینا چاہتے تھے. فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، یعنی مجھے بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو. وتوب الیہ، اور اس سے توبہ کرو. یہاں ایک طرز عمل بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایک طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے یا اپنے کوئی قصہ سنانا چاہتا ہے جو گناہ بھرا ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے نہ سناؤ، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. کیونکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ انسان کسی ریلیجس اسکالر یا کسی زاہد یا نیک بندے کے پاس بیٹھ کر اپنا سارے گناہ کو کھولے اور پھر اس سے کہے کہ وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. انسان خود بھی اپنے، چاہے کتنا بھی کوئی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور وہ اپنے لیے خود بخشش کی دعا کر سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصہ معلوم کرنے کی بجائے کیا کہا کہ تم جاؤ اور توبہ کر لو. فقالت، تو کہنے لگی، اراکا، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، تریدو، آپ چاہتے ہیں، ان ترددنی، کہ آپ مجھے بھی لوٹا دیں، کما، جیسا کہ رددت ماعز ابن مالک، آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹا دیا تھا. یعنی آپ میرا گناہ جاننا نہیں چاہتے یا مجھے سزا نہیں دینا چاہتے. قال وما ذاکی، تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے، یعنی کیا مسئلہ کیا ہے. قالت، تو کہنے لگی، انہا، کہ وہ حبلہ، حاملہ ہو گئی ہے، من الزنا، زنا سے، کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے بعد وہ پریگننٹ ہے. فقالا انتی، یہ جو کھڑی مد ہے نا اس میں دو حمزہ ہے، انتی، کیا واقعی تم؟ قالت نعم، کہنے لگی ہاں. فقال لها، تو آپ نے اس سے فرمایا، حتی تدعی، یعنی انتظری حتی تدعی ما فی بطنی، انتظار کرو یہاں تک کہ تم جنم دے دو اس کو جو تمہارے پیٹ میں، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہم تمہیں نہیں سزا دے سکتے کیونکہ اس میں بچے کی جان جانے کا بھی اندیشہ ہے. قالا، تو راوی کہتے ہیں، فکفلها رجل من انصار، کفالت کی اس کی انصار میں سے ایک شخص نے، حتی ودعت، یہاں تک کہ اس نے بچہ جنم دے دیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مدینہ کا ماحول کیسا ہے کہ اس انصاری کو یہ پتا ہے کہ یہ گناہ گار عورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کو اپنی گارڈین شپ میں لیتا ہے اور اس پر ہو سکتا ہے خرچ بھی کر رہا ہو اور اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہو اور اس کو لک آفٹر کر رہا ہو. یوں لگتا ہے کہ خاتون ایسی تھی جس کا کوئی اپنا گھر، قبیلہ، خاندان ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو پروٹیکشن دیتا، اور شاید اسی وجہ سے وہ کسی غلطی کا شکار بھی ہو گئی تھی. کیونکہ جہاں پر باپ کی، بھائیوں کی، خاندان کی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے لڑکی کے لیے، وہاں ایسے گناہوں میں پڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور عموماً جب یعنی کہ مرد اگر خاندان کے یا باپ یا بڑے اپنی
خواتین کو پروٹیکشن نہیں دیتے یا اپنا روب نہیں رکھتے کہ وہ بے راہ ہونے سے بچ جائیں، تو پھر عموماً وہاں پر ایسی غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال انصار کے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اور اس نے اس کی کفالت کی، اس کا خیال رکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے لیکن گناہگار سے نہیں، اور خصوصاً اس گناہگار سے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والے سے تو اللہ تعالیٰ بھی محبت رکھتے ہیں. قال کہا فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، تو کہنے لگا، کون آیا؟ وہی انصاری جس نے کفالت کی تھی. قد ودعت الغامدیۃ، اس غامدیہ عورت نے بچہ پیدا کر دیا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اذن تب بھی لا نرجمها، ہم اسے رجم نہیں کریں گے. وندع بلدها، اور چھوڑ دیں ہم اس کے بچے کو صغیرا، چھوٹا. کس قدر انسانی ہمدردی ہے. سزا اپنی جگہ ہے اور مجرم بھاگ بھی نہیں رہا، وہ بار بار اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے اس لیے ابھی رجم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پر ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو رہا ہے، قانون بن رہا ہے. لیس لہ من یرضعہ، اس کا کوئی ایسا نہیں جو اس کو دودھ پلا سکے. فقام رجل من الانصار، تو انصار ایک آدمی کھڑا ہوا. فقال، کہنے لگا، الی رضاعہ یا نبی اللہ، میرے ذمہ اس کی رضاعت اے اللہ کے نبی. پھر آپ دیکھیں انصار کا رویہ، اور انصار اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہر معاملے میں مدد کرنے کو تیار ہیں. قال، تو کہا راوی نے، فرجمہا، تو آپ نے اس کو رجم کر دیا. رجم ہوتا ہے پتھر مار کر ہلاک کرنا، اور یہ سزا ہوتی ہے اس عورت یا مرد کی جو شادی کے بعد زنا کرے. وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے، فاقبل خالد بن الولید، تو آئے خالد بن ولید بحجر، ایک پتھر کے ساتھ، ایک پتھر لائے. فرما راسها، تو انہوں نے اس کے سر پہ دے مارا، یعنی پتھر پھینکا. فتنضح الدم، تو خون کے چھینٹے اڑے. علاوہ جی خالد کے چہرے پر، تو خون کے چھینٹے اڑ کر خالد کے چہرے پر پڑے. فسبھا، تو اس نے برا بھلا کہا اس کو. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبہو، اس برا بھلا کہا ہے ایاہا، اس کو. فقال، تو فرمایا، مہلن یا خالد، رکو اے خالد. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے یقیناً. لو تابہا، اگر وہ توبہ کر لے اس جیسی. صاحب مقسن، ٹیکس لینے والا، یعنی ناجائز ٹیکس لینے والا، ظلم کرنے والا. لغفر لہ، تو اس کو بھی بخش دیا جائے، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. ثم امر بہا، پھر حکم دیا اس کے بارے میں. فصلی علیہا، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. ودفنت، اور وہ دفن کر دی گئی. یعنی آپ نے اس کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا اور اس کا خود جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا گیا. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، لقد تابت توبۃ، کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے. لو قسمت، اگر تقسیم کر دی جائے، بین 70 من اہل المدینہ، مدینہ والوں میں سے 70 لوگوں پر، لوسعتہم، تو کافی ہو جائے انہیں. وہل وجدت، اور کیا پایا تم نے، توبتن، کسی توبہ کو، افضل، بہتر یا بہترین، افضل، من ان، اس سے بڑھ کر کے، جادت، اس نے قربان کر لیا، بنفسہا، اپنی جان کو، للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے. یعنی ایک توبہ وہ ہوتی ہے جس میں انسان خوب روتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے آپ کو مختلف طرح کے امتحانوں سے گزارتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی توبہ میں جان دے دے اپنی، کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میری جان چلی جائے لیکن مجھے امان مل جائے. اتنا زیادہ اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف. تو سچی توبہ وہی کرتا ہے جس کو کل کی پکڑ کا فکر ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھا کریں تو دیکھا کریں کہ کن کن آیات اور کن کن احکامات میں جہنم کا ذکر ہے. حدیث پڑھا کریں تو دیکھا کریں کہ کن کن گناہوں پر جہنم کی سزا کی بات کی گئی. مجھے یہ حدیث بہت زیادہ ڈراتی ہے. ویل للعقاب من النار، کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، لیکن وضو میں ایڑیاں خشک ہیں اس کی، تو اس کے لیے آگ کے عذاب کی بات کی گئی ہے.
یہ یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا وضو نہیں کرتا یا بغیر وضو کے نماز پڑھا ہے، وہ تو ایک الگ قصہ ہے. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو وضو احتیاط سے نہیں کرتا اور وضو میں اس کے پورے اعضاء تر نہیں ہوتے. تو اس بات سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو، آخرت کے عذاب کو، وہاں کی سزا کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے انہا لإحدى الکبر، وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی جہنم جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. دنیا میں ہم اپنے پیاروں کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. انہیں سر درد ہو جائے یا پیٹ درد ہو جائے یا کہیں کٹ لگ جائے، کوئی زخم آ جائے تو ہم ان کے ساتھ جاگتے ہیں، ہم ان کے ساتھ روتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی کرتے ہیں، ہم ان کے علاج معالجے کے لیے بعض اوقات اپنے زیور تک بیچ ڈالتے ہیں. لیکن آخرت، اس کے لیے کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کو کیسے ٹھنڈا ٹھنڈا لے سکتے ہیں؟ کسی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. کیونکہ معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. والامر یومئذ للہ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یعنی ڈرنے کی بات کیا ہے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اس کی بخشش قبول نہ کرے. تو اس لیے جہاں امید بہت ہونی چاہیے وہاں ڈر بھی بہت ہونا چاہیے، اور جان بوجھ کے ڈھٹائی سے غلط کام کرتے جانا نہیں چاہیے. سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پھر ڈیلنگ رکھے، اللہ کے ساتھ بھی، بندوں کے ساتھ. اور صرف اپنی ظاہری نیکیوں پہ ہم خوش نہ رہیں. تو اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کتنا قرآن پڑھنے والا ہے اور کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کتنے حج کیے ہوئے اور کتنے صدقہ خیرات کیے ہوئے اور کتنا وہ کیا کیا نیکیاں کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ کیسے عمل کرتا ہے. وہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. کتنی ڈرانے والی آیت ہے. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے. وهو معهم، اور ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو پسندیدہ نہیں، جن پہ اللہ راضی نہیں. راتوں کو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، کہ کوئی چھپ کے موبائل پہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، یا ویسے ملاقات کر رہی ہے، یا کوئی بھی اور ایسا غلط کام کر رہی ہے جو حرام میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے. تو وقتی طور پر تو بڑی لذت کی بات ہے، نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ کسی اور کو، اور ویسے ہم نے حجاب بھی اوڑا ہوا اور بڑے بظاہر پاک باز نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ کر کیا رہے. لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل معاملہ اللہ کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ نہیں. اس عورت کو یہ ڈر نہیں لگا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرا نام تاریخ میں کیا لکھا جائے گا اور مجھے سزا کتنی ہوگی. ساری باتیں بھول گئی آخرت کی سزا کے سامنے. نہ جسمانی تکلیف، نہ روحانی تکلیف، نہ یعنی بے عزتی کا خوف، کسی بھی قسم کا نہیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ورنہ میں آگے چلوں گی. استاذہ، یہ کل ایگزیکٹلی میری وضو کرتے ہوئے نا یہی فیلنگ ہو رہی تھی کہ ہم پانی بھی جو زیادہ ضائع کر جاتے ہیں، اور اعضاء کو بھی اگر ہم 3 بار سے زیادہ دفعہ دھوتے ہیں اپنی تسلی کے لیے تو وہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور میرے نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہی ہوا کہ میں ابھی تو ظلم میرے سے ہو گیا، میرے اللہ معاف کرے، اب یہ نماز کیسے قبول ہوگی، یہ نماز کیسے قبول ہوگی. اور اسی طرح استاذہ بھی یہی کہ آخرت کا اور جہنم کا ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آیا تھا نا کہ فما اصبرہم علی النار، کتنا یعنی ان کا صبر ہے نا آگ پہ. اسی طرح ہم صبر کیے بیٹھے کہ بہت آسان سی کوئی چیز ہے یا دور کی کوئی چیز ہے، ہم بس تھوڑا سا ہی ٹچ کرے گی ہمیں، اور لیکن اس کی انٹینسٹی کا واقعی ہم فیل نہیں کر پاتے ہیں. کیونکہ اگر واقعی ہمیں وہ تکلیف محسوس ہونے لگے تو ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے. استاذہ قرآن پاک میں آتا ہے نا ایک جگہ سأصلیہ سقر، کہ میں اس کو سقر میں ڈالوں گا، جہنم میں، اور اس کے بارے میں آتا ہے لا تبقی ولا تذر، ایسی آگ ہوگی ان کے کو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. اور پھر اسی صورت کے آخر میں آتا ہے کہ جنت والے سقر میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے، تو وہ ایک تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے.
اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. مطلب اگر کھانا کھلا بھی دیتے ہیں تو مطلب یہ بھی کتنا امپورٹنٹ مطلب جہنم میں جانے والے کاموں میں سے ہے کہ دوسرے لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا, اور وہ وہی دے سکتا ہے جو خود بھی اس چیز کے اوپر وہ کرتا ہو کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. بالکل. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور دین کا مذاق اڑانے والے. السلام علیکم. استاذہ, جب ہم بالکل سٹارٹ میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو جواب میں یہی بولتے ہیں کہ افسوس, جاؤ جا کے بخشش مانگو. لیکن ہم اپنے آپ پہ چیک رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی بات کرنے آتا ہے تو ہم تو پہلے سے ہی ٹو میں ہوتے ہیں کسی کی, کہ کسی کا ویک پوائنٹ ہمیں پتہ چل جائے, اور بس اس ویک پوائنٹ کو ہم اچھائی کو نہیں دیکھتے, ہم ہر کسی کے ویک پوائنٹ کو اٹھا کے بات پھر مزے لے لے کے غیبتیں کرتے ہیں اور اس کی چھپی ہوئی باتیں لوگوں کی کھولتے ہیں. مطلب یہاں پہ ایک دم سے انہوں نے بولا نا کہ جا کے بخشش مانگو اور توبہ کرو. ہم تو ویک پوائنٹ اٹھا کے اس کو ہی طنز کرنا, یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم اسے اچھائی کی راہ دکھا دیں. چلیے آگے چلتے. توبۃ الزادان. روی عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انه مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون وفيهم مغن يقال له زاذان يضرب بالعود ويغني وكان له صوت حسن فلما سمع ذلك عبد الله قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله وجعل الرداء على رأسه ومضى فسمع زاذان قوله فقال من كان هذا قالوا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأي شيء قالوا إنه قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره ثم أسرع فأدركه وجعل بالمنديل في عنق نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود فاعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبكي كل واحد منهما ثم قال عبد الله كيف لا أحب من قد أحبه الله عز وجل فتاب إلى الله عز وجل من ذنوبه ولازم عبد الله حتى تعلم القرآن وأخذ حظا وافرا من العلم حتى صار إماما في العلم رحمه الله. کتاب التوابین. زادان کی توبہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن کوفہ کے نواحی میں ایک جگہ پر ان کا گزر ہوا. وہاں کچھ فاسق لڑکے مل کر شراب پی رہے تھے اور ان میں ایک گیت گانے والا بھی تھا. اس کا نام زادان تھا. وہ سرنگی بجا رہا تھا اور گیت گا رہا تھا. اس کی آواز بہت اچھی تھی. جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو کہا یہ آواز کیا ہی اچھی ہے, کاش یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں ہوتی, اور اپنے سر پر چادر اوڑھی اور چل پڑے. زادان نے ان کا قول سنا تو کہا یہ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود تھے. اس نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا وہ کہہ رہے تھے یہ کیا ہی اچھی آواز ہے, کاش کہ یہ کتاب اللہ کی تلاوت میں ہوتی. تو وہ اٹھا اور سارنگی کو زمین پر مارا اور اس کو توڑ دیا. پھر تیز چلا اور عبداللہ بن مسعود کو جا لیا اور اپنی گردن میں رومال کو ڈال دیا اور عبداللہ بن مسعود کے سامنے رونے لگ گیا. عبداللہ بن مسعود نے اس کو گلے لگایا. دونوں میں سے ہر ایک رو رہا تھا. پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے. تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لازم کر لیا, یعنی ان کا ساتھ اختیار کر لیا, حتیٰ کہ قرآن سیکھا اور علم کا کثیر حصہ اخذ کیا, یہاں تک کہ وہ علم کا امام بن گیا. اللہ اس پر رحم کرے. توبۃ زادان. زادان کی توبہ. رویہ روایت کیا گیا ہے ان عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, انہو بے شک وہ مرہ گزرے, ذات یومن ایک دن, فی موضع ایک علاقے میں, من نواحی الکوفہ کوفہ کے مضافات میں, کوفہ کے آؤٹ اسکرٹس میں انہوں نے ایک علاقے کے پاس سے ان کا گزر ہوا. فَإِذَا تو تب فتیان کچھ نوجوان تھے, فساق برے فاسق, قد اجتمعوا تحقیق وہ اکٹھے ہو گئے تھے, یشربون شراب پینے کے لیے, یعنی اکٹھے ہو کے شراب پی رہے تھے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں. وفیہم مغنن اور ان میں گانے والا بھی تھا, یقال لہ زادان جس کو زادان کہا جاتا.
یضرب بالعود ویغنی، وہ سارنگی بجا رہا تھا اور گا رہا تھا. وکان لہ صوت حسن، اور ان کی اچھی آواز تھی، اور تھی اس کی آواز بہت اچھی، یعنی زادان کی. فلما سمع ذالک، تو جب سنا ذالک اس کو، عبداللہ بن مسعود نے، قالا ما احسن هذا الصوت، کتنی اچھی ہے یہ آواز. لو کان بقراءۃ کتاب اللہ، اگر ہوتی ہے یا کاش کہ ہوتی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پڑھتا ہے اتنے خوبصورت آواز سے. وجعل الرداء على رأسه ومضى، اپنے سر پہ چادر رکھی اور چل دیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نوجوان ہیں، شراب پی رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود ان کو دیکھتے ہیں اور ایک عمدہ انداز میں بات کر کے اپنی راہ لیتے ہیں. تبلیغ کا انداز دیکھیے، کوئی بد اخلاقی نہیں برتی، کوئی غصہ نہیں ہے اس طرح کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے وہ نوجوانوں کو اور زیادہ دین سے متنفر کر دے. لیکن ایک خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش یہ قرآن پڑھنے والی آواز ہوتی. اس طریقے سے فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس کا دل جیت لیا تعریف کے ذریعے. ہم بعض اوقات کسی کو نصیحت جب کرتے ہیں تو پہلے اس کی برائی کا تانا اس کو مارتے ہیں. اچھا، وہ تانا پڑتے ہی وہ شخص ہم سے اوفینڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ الٹا فساد کر کے آ جاتے ہیں، یعنی آپ کی تبلیغ نہیں رہتی، امر بالمعروف نہیں رہتا، وہ امر بالمنکر ہو جاتا ہے. کیونکہ امر بالمعروف تو وہ ہے نا کہ جس کے بعد لوگ بھلے رستے پہ آ جائیں، اور اگر اس کی وجہ سے لوگ اور برائی میں پکے ہو جائیں تو آپ نے تو کام خراب کر دیا. اس کی بہت سی مثالیں. آپ دیکھیں کہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کسی کو بھی برائی سے روکنے کا، تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ کے دل میں اس کے لیے انتہائی خیر خواہی ہو، انتہائی تڑپ ہو کہ یہ تکلیف میں نہ پڑے. جیسے دنیا کی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے آپ کسی کو، آپ اس کی آخرت کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. اب جب یہ شدید قسم کا پیشن اندر ہوتا ہے نا تو پھر آپ بہت احتیاط کے ساتھ یعنی معاملہ کرتے. جیسے ایک بلی کی مثال ہے کہ بلی نے جب شکار کرنا ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر بیٹھتی ہے، پہلے کس پوزیشن پہ بیٹھتی ہے، اور کتنے سکون کے ساتھ وہ انتظار کے ساتھ وہ شکار کرتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اسے دوڑنا آتا ہے تو وہ چوہے کے پیچھے دوڑ کے اپنے آپ کو تکا دیتی نہیں. تو یہاں عبداللہ بن مسعود ایک اچھی بات کرتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں. یہ بات اتنے اچھے انداز میں تھی، اتنے اچھے طریقے سے تھی کہ وہ اس شخص کے دل میں اتر گئی. فسمع زادان قوله فقال من كان هذا، زادان نے بات سنی تو کہنے لگا یہ کون ہے. کیوں پوچھا یہ کون ہے؟ کیونکہ ان کی بات اچھی لگی. اور اگر وہ ایسے کو طنز کر کے چلے جاتے یا تانا دے کے چلے جاتے یا برا بھلا کہہ کے چلے جاتے تو کیا زادان کو انٹرسٹ ہوتا کہ پوچھیں کہ کون ہے؟ کہتے شکر ہے گلے سے طرح گیا جو بھی تھا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو اپنی باتوں اور دلائل سے زیادہ اپنے اخلاق سے متاثر کرتا ہے. جب تک زمین نرم نہ ہو اس میں کچھ ڈالے تو وہ اگتا نہیں. پانی دینا پڑتا ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نیچے کی مٹی اوپر لانی پڑتی ہے، پھر اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے، پھر پودے نکلنے لگتے ہیں. لیکن سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے پہلے اس زمین کو نرم کرنے کے لیے کہ انسان تیار ہو بات سننے کے لیے. اگر وہ ذہنی طور پر تیار نہیں سننے کے لیے تو آپ جتنی مرضی باتیں سنا دیں اس کو فائدہ نہیں دے گی. قالو، لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا صحابی ہیں. قال وأي شيء قال، کو کہتے ہیں کہ وأي شيء قال، انہوں نے کیا کہا، یعنی دوبارہ کنفرم کرنا چاہتا ہے. قالوا انه قال ما احسن هذا الصوت، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی اچھی آواز ہے. لو كان بقراءة کتاب اللہ تعالی، اگر یہ ہوتی اللہ کی کتاب کی قرات کے ساتھ. فقام، تو کھڑا ہو گیا. وضرب بالعود علی الارض، تو اس نے سارنگی کو زمین پہ دے مارا. فکسرہ، تو اسے توڑ دیا. دیر اینڈ دین، اتنا اثر ہوا. ثم اسرع فادرکہ، پھر تیزی سے چلا اور آپ کو جا پایا، پیچھے چل پڑا ان کے. وجعل بالمندیل فی عنق نفسہ،
اور اس نے ڈال لیا ایک رومال اپنے گلے میں، اپنے گردن میں رومال ڈال لیا. وجعل یبکی، اور رونا شروع ہو گیا بین ید عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے سامنے. فاعتنقہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے اسے گلے لگا لیا. کس کو گلے لگا رہے ہیں؟ ایک گانے والے کو، ایک غلط کام کرنے والے کو. وجعل یبکی کل واحد منہما، اور دونوں ہی رو رہے تھے. جعل شروع ہو کے یبکی رو رہے تھے. کل واحد، ہر ایک منہما، ان دونوں میں سے. یہ لفظی معنی ہے، مطلب یہ کہ عبداللہ بن مسعود اور زادان دونوں رونے لگے. ثم قال عبداللہ، پھر کہا عبداللہ نے، عبداللہ بن مسعود نے، کیف لا احب، کیوں نہ میں اس سے محبت کروں، من قد احبہ اللہ عز وجل، جس سے اللہ عز وجل محبت کرتا ہے. اس نے توبہ کر لی، اپنی سارنگی توڑ دی ہے، رو رہا ہے، تو یہ تو محبت کے لائق ہے. تو لوگوں کو محبت چاہیے. فتاب الی اللہ عز وجل من ذنوبہ، تو اس نے توبہ کر لی اللہ عز وجل سے اپنے گناہوں سے. ولازم عبداللہ، اور لازم کر لیا عبداللہ بن مسعود کی کمپنی کو. حتی تعلم القرآن، یہاں تک کہ قرآن سیکھ لیا. واخذ حظا وافرا من العلم، اور لیا ایک بڑا حصہ علم میں سے، یعنی خوب علم حاصل کیا. حتی صار اماما فی العلم، یہاں تک کہ وہ علم میں امام بن گیا. رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے. تو ان دونوں واقعات میں آپ دیکھیے کہ ڈیلنگ سکھائی گئی، ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کیسے کیا کرتے تھے. اس حکمت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بھی لوگوں کی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو تکلیف دیتی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، عموماً فرسٹریشن کا شکار ہو کے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اور کام خراب ہوتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی استاذہ، میں یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے واقعے میں بھی انہوں نے اس کو جب پتھر مارا اس عورت کو، تو انہوں نے برا بھلا کہا جب چھینٹے گرے، اور اس میں بھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے پہ منع ہو گئے. اور ادھر بھی عبداللہ بن مسعود نے اس کو گلے لگا لیا. لیکن اکثر ایسے سینز ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب گناہ گار توبہ کر لیتا ہے لیکن سوسائٹی اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، خاص طور پہ اپنے گھر والے، اور اس کو بار بار ریمائنڈرز دلاتے ہیں اس کے اس گناہ کا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، جس کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی طرف وہ واپس پلٹنا نہیں چاہتا. لیکن وہ ضد میں آ کے جب وہ دوبارہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ جو ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے، لوگوں کو اخلاق اور تمیز سکھانی چاہیے، تاکہ ایک ماحول پیدا کیا جائے کہ لوگ جو برائی سے لوٹنا پلٹنا چاہتے ہیں وہ پلٹ آئیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. استاذہ، میرے پچھلی والے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ایک بات تھی کہ جیسے میں ڈاکٹر ہوں، میں لاہور میں کلینک کرتی تھی، تو ایک دفعہ ایک میرے پاس پیشنٹ آئیں، انہوں نے مطلب ان سے زنا ہو گیا. اب وہ جب آئیں اور ظاہر ہے وہ مجھ سے جو بات کری تھی وہ انتہائی خطرناک تھی، لیکن میں نے مطلب ان کی کاؤنسلنگ کر کے سمجھانے کی اور وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ آپ جو ہیں اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور بس. تو استاذہ، یہ ڈاکٹر کا اتنا عمل ٹھیک ہے؟ ہاں، ڈاکٹر تو یہ کر سکتا ہے نا، کیونکہ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کسی کو سزا دینے. اور استاذہ دوسری بات یہ ہے کہ حکمت تبلیغ کے لحاظ سے یہ واقعی بہت کمال کی بات ہے عبداللہ بن مسعود نے، جیسے ارد گرد لوگ ایسے کر رہے ہیں اور آپ ایسے گزر جائیں کوئی اچھا کلمہ جس سے ان کا دل موٹیویٹ ہو. لیکن استاذہ، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف بات نہیں ہو جاتی؟ مطلب بچے ہیں ہمارے اور آج کی دنیا میں وہ ہر جگہ ظاہر ہے انٹریکٹ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو جب ان میں کوئی ایسا ہے تو استاذہ یہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اپنے بچے کے ساتھ ڈیل کرنا اور ایک باہر والے کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت فرق ہوگا. اس کا ایک دفعہ انٹریکشن ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا روز ہو رہا ہے، روز ہوتا ہے، وہاں نرمی بھی ہوگی، وہاں فرمنس بھی ہوگی. جی ایگزیکٹلی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہاں ڈفرینٹ ہوگا، فرمنس بھی ہوگی. السلام علیکم استاذہ. بہت زیادہ اسٹوریز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے رانگ کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے، لیکن آج کل کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل سنز ہوتے ہیں. جو گناہ ویسے تو مکروہ ہوتے ہیں وہ ڈیڈز، لیکن کیونکہ وہ اس ٹائم پہ کیا جاتا ہے یا وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے محروم کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، تو وہ گناہ ہو جاتے ہیں. جیسے واچنگ اے مووی، وہ ایک سوشلی ایکسیپٹیبل گناہ ہو گیا. ہر کوئی بہت ہی فخر سے جو مووی دیکھنے جاتا ہے. تو اب اس میں جو ہے یعنی ہم اس چیز کو جب ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے ریپینٹ کرنا بھی کتنی مشکل سی بات ہے. میرے کزن کا 2 months پہلے اس کے وہ رات کو 4 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہا تھا اور وہ لوگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 2 of his friends died on spot. اینڈ گانا گاتے ہوئے جا رہے تھے، مووی دیکھنے جا رہے تھے رات کو 4 بجے. اس ٹائم پہ جو یعنی عمل تھا ان کا، ویسے تو مووی دیکھنا، اگر کوئی بولے کہ مووی دیکھنے جا رہے تھے تو دیٹ واز ویری سوشلی ایکسیپٹیبل کہ ہاں مووی دیکھنے جا رہے تھے تو کیا بات ہوئی.
لیکن جس ٹائم پہ وہ لوگ کا گناہ ہو رہا تھا اینڈ بیکاز اس کی وہ لوگ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے تھے اس ٹائم پہ, تو وہ گناہ جو ہے ان کا انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے, اور وہ ایک سوشلی ایکسیپٹیبل گناہ ہے بالکل مووی دیکھنا. میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری یہاں کی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میری فیملی سے ہے, اور ایک ہمارے فیملی کے لوگ ہیں کچھ, وہ بہت ہی زیادہ دین سے دور, بہت ہی زیادہ دین سے دور, اور بڑے ہم پریشان ہوتے تھے ان کے لیے. تو اتفاقاً یہ میری بھتیجی جو کورس کر کے گئی, اس کو ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں جا کے رہنے کا موقع ملا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مری میں, تو میں نے کہا کہ کیا تم کرو گی نا ان کے ساتھ, کیسے دعویٰ کرو گی؟ کہتی عمل کے ساتھ. تو پھر جب میں نے واپسی پہ اس سے ہفتے کے بعد پوچھا, میں نے کہا کیا کیا؟ کہتی ہے ہم نے بس آتے جاتے, باہر آتے جاتے بس ان کو السلام علیکم السلام علیکم بس یہ کرتے رہے ہم. اور اینڈ میں بس ان کا یہ رسپانس تھا کہ انہوں نے ابو کو کہا کہ تمہارے بچے بہت اچھے ہیں, اور میں نے تو ایسے بچے کہیں دیکھے ہی نہیں ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ کہنے کا کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں, پہلے ایک بس صرف بیج ڈالنے کی بات ہوتی ہے, اعتماد حاصل کریں. جی اعتماد حاصل. استاذہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم جب کبھی کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے نا, تو یوزلی ہمارے بیک آف دا مائنڈ پہ نا یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا, بس ہمیں اپنا یہ فرض نبھانا ہے, اور بس یہ ہم پہ سے یہ ذمہ داری اٹھ جائے, کہیں اس کا وبال ہم پہ نہ آ جائے. اور یہ چیزیں ہمارے مائنڈ پہ زیادہ ہوتی ہیں بجائے یہ کہ ہم اس کی خیر خواہی میں کریں. بشرى للتائبین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان عبدا اصاب ذنبا فقال یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به فغفر له ثم مکث ما شاء الله ثم اصاب ذنبا آخر فقال یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به فقال ربه غفرت لعبدی فلیعمل ما شاء. قل للذی الف الذنوب واجرما وغدا على زلاته متندما لا تيأسا من الجلیل فعندنا فضل ينیل التائبین تکرما یا معشر العاصین جودی واسع توبوا ودونکم المنى والمغنما لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم ان الجدیر بان اجود وارحما. توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت, خوشخبری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, بے شک ایک بندے نے گناہ کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے معاف کر دے. تو اس کے رب نے کہا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتا ہے؟ تو اس نے اس کو معاف کر دیا. پھر وہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا, پھر اس نے ایک اور گناہ کر لیا اور کہا اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. تو اس کے رب نے کہا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے؟ تو اس کے رب نے کہا میں نے اپنے بندے کو معاف کیا, بس وہ جو چاہے کرے. اس آدمی سے کہہ دو جو گناہوں سے مانوس ہو چکا ہے اور جرم کرتا ہے اور اپنی لغزشوں پر وہ نادم ہو چکا ہے, تو اللہ جلیل کی ذات سے مایوس نہ ہو. ہمارے پاس مہربانی ہے جو توبہ کرنے والوں کو عزت دیتی ہے. اے نافرمانوں کی جماعت میری سخاوت وسیع ہے, توبہ کر لو, تمہارے سامنے تمہاری آرزویں ہیں اور غنیمت ہے. تم مایوس نہ ہو, تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. میں اس لائق ہوں کہ میں سخاوت کروں اور رحم کروں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹے. غلطی ہوگی, ہوتی رہے گی, کبھی بھی ہم فرشتے بن نہیں سکتے, لیکن توبہ سے مایوس ہو کر گناہوں کی کثرت نہ کی جائے, گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے. بشرا خوشخبری للتائبین, توبہ کرنے والوں کے لیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ, کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یقول, آپ فرما رہے تھے, ان عبدا, بے شک بندہ, اصاب ذنبا, اس نے کیا ایک گناہ, فقال, تو بولا یا کہنے لگا, یا ربی, اے میرے رب, انی اذنبت ذنبا, بے شک میں نے ایک گناہ کیا ہے, فاغفرہ لی, اسے مجھے بخش دے. فقال ربہ, تو اس کے رب نے کہا, علم عبدی, جان لیا میرے بندے نے,
ان لہو ربن کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب جو بخشتا ہے گناہ کو، ویأخذ بہ اور پکڑتا ہے اس کو، فغفر لہ تو اس نے اس کو بخش دیا، ثم مکث ما شاء اللہ پھر وہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، ثم اصاب ذنبا آخر پھر اس نے ارتکاب کیا ایک اور گناہ کا، فقال یا رب کہنے لگا اے میرے رب انی اذنبت ذنبا بے شک میں نے گناہ کر لیا ایک گناہ، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، فقال ربہ تو اس کے رب نے کہا علم عبدی میرا بندہ جانتا ہے یا میرے بندے نے جان لیا، ان لہ ربن کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب جو گناہ بخش دیتا ہے، ویأخذ بہ اور اس پر پکڑتا بھی ہے، فقال ربہ تو اس کے رب نے فرمایا غفرت لعبدی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، فلیعمل ما شاء بس چاہیے کہ کرے جو چاہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بار بار گناہ ہو تو بار بار توبہ کرے، شیطان کے ہتھے نہ چڑھے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے تاکہ اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھے اور اس سے گناہ کرواتا رہے۔ قل کہہ دیجئے للذی اس سے جو الف مانوس ہو چکا ہے، الذنوب گناہوں سے، واجرما اور اس نے جرم کیا، جرم کر رہا ہے، اس شخص کو بول دو، اس کو کہہ دو جو گناہ کرتا جا رہا ہے اور جرم کرتا چلا جا رہا ہے، ان سے مایوس ہو چکا ہے، وغدا علی ذلاتہ متندما وغدا اور ہو چکا علی ذلاتہ اپنی لغزشوں پر، ذلت القدم ہوتا قدم کا پھسلنا، متندما نادم یعنی جو اپنی لغزشوں پر نادم ہو چکا ہے، کیا لا تیأسن نہ مایوس ہونا، نہ کبھی مایوس ہونا، من الجلیل رب جلیل سے، فعندنا بس ہمارے ہاں فضل فضل ہے، یعنی اللہ کے ہاں فضل ہے، یونیل التائبین جو حاصل کرتے ہیں توبہ کرنے والے، تکرما عزت کے ساتھ، یعنی اللہ کے پاس ایسی مہربانی ہے جو توبہ کرنے والوں کو عزت عطا کرتی ہے، یعنی فضل عزت عطا کرتا ہے اللہ کا۔ یا معاشر العاصین اے گروہ گناہگار، معاشر گروہ، عاصین گناہگار، جو دی میری سخاوت واسع وسیع ہے، توبو توبہ کرو، ودونکم اور تمہارے سامنے المنا آرزویں ہیں، والمغنما اور غنیمت ہے، لا تقنطوا نہ تم مایوس ہو، فالذنب مغفور لکم گناہ تم بخش دیا جائے گا تمہارے لیے، انی بے شک میں یعنی اللہ تعالیٰ الجدیر اس لائق ہوں، بے ان اجودہ کہ میں سخاوت کروں، جود و کرم ہوتا ہے نا سخاوت، و ارحما اور میں رحم کروں، یعنی اللہ تعالیٰ سخاوت بھی کرتے ہیں اور رحم بھی فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آخری پیغام یہی ہے کہ ہم سب بار بار اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں، صرف اس کتاب کے پڑھنے کی دیر تک نہیں اور صرف کہلوائی ہوئی دعاؤں کے صرف کہلوانے کے وقت تک نہیں، بلکہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے رہیں، یعنی اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، نہ اپنے لیے اور نہ کسی اور کے لیے، کہ کسی کے لیے بھی یہ سوچ لینا کہ یہ تو جائے گا ہی جہنم میں، اس کے لیے کیا کوشش کرنی اور کیا دعا کرنی، نہیں، کوشش بھی اور دعا بھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، چاہے کوئی کتنے بھی بڑے گناہ میں مبتلا کیوں نہ ہو، ہوپ نہیں چھوڑیں۔ کل میں نے اعلان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو اور کچھ آپ لوگوں نے کیا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی آفت سے بچایا ہے، زلزلے سے بچایا ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکرانے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا انہوں نے سجدہ شکر کیا، بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی شکر ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم پیسے اکٹھے کریں گے انشاءاللہ یہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو زلزلے میں متاثر ہوئے ہیں، یعنی ان کے کھانے پینے کا سامان نہیں یا ان کے گھر تباہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے جب گھر گر جانے کی سوچے ذرا، کچن کی چھت گر پڑے کچن پر، کیا ملے گا آپ کو اس میں سے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ سردی بھی شروع ہو چکی ہے تو لوگوں کی کنڈیشن جو ہے کچھ علاقوں کی وہ اچھی نہیں ہے، تو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، ان کے لیے راشن کا بھی بندوبست کرنا ہے اور باقی بھی چیزوں کا۔ تو انشاءاللہ تعالی چاہے چھوٹی سی اماؤنٹ کیوں نہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ایک موقع ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، الہدایٰ کی ٹیم خود کوشش کر کے لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ اور پہنچائے گی ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول کرے
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.